تمشي في الأرض مرحا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. متشرف سامعین و حاضرین، ہم تمام حضرات، بھائی نواز، بھائی عزیز کے والد محترم مرحوم غفور کے اصحار ثواب کے لیے یہاں اکٹھے ہیں. اللہ پاک مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت کی بہاری نصیب فرمائے. ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا عمل کیا جائے کہ جس کا فائدہ ہمارے فوت شدگان کو بھی ہو اور ہمیں بھی ہو. آپ علماء کرام کے اس موقع پر بیانات سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ خیر کی بات ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے. تو اسی روایت کو نبھاتے ہوئے دو چار باتیں بندہ عاجز آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس موقع پر ایک گناہ کی وضاحت کرنا مقصود ہے. آج کل ہم خطبات جمعہ میں گناہ کبیرہ کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جب ہم کر لیں تو اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، پھر وہ گناہ معاف ہوگا. تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ انسان تکبر کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اگر مالدار ہے تو سمجھے کہ میں بہت بڑا مالدار، باقی لوگ تو کمی ہے، باقی تو گھٹیا ہے. یا اگر وہ صاحب علم ہے تو تکبر کرے کہ میں بہت بڑا علم والا، باقی تو جاہل ہے، باقیوں کو تو سیدھی نماز بھی نہیں آتی. یا کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو عبادت کا بھی تکبر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا نمازی، باقی لوگ تو مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ عبادت کا تکبر ہے. مال کی وجہ سے تکبر کیا جا رہا ہو یا عبادت کی وجہ سے تکبر کیا جا رہا ہو، علم کی وجہ سے تکبر کیا جا رہا ہو، تو یہ دونوں مذموم ہیں، قابل مذمت ہیں. ان پر توبہ و استغفار ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ نے فرمایا میرے بندے زمین پر اکڑ کے، غرور سے، تکبر سے نہ چل. تو کس طرح سینہ تان کے اور اپنی گردن اٹھا کے چلتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو کیا تیری گردن پہاڑوں کی اتنی بلند ہو جائے گی؟ کیا تو تکبر سے اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے تو کیا اپنے پیر سے تو زمین کو پھاڑ دے گا؟ میرے بندے نہیں، تکبر سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تکبر کر کے تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ زمین پر اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ ولی کامل تھے. ان کے نام پہ اللہ پاک نے پوری سورت نازل کی. اس سورت کا نام ہے سورت لقمان. اس سورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جو اس سورت میں ذکر ہے. ان میں سے ایک، اپنے بیٹے کو انہوں نے تکبر سے بچنے کی بھی تلقین کی. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. فرمایا میرے بچے تکبر نہ کیا کر، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے، جو غرور کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ جل وعلا کو عاجزی پسند ہے. تکبر کا معنی ہے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا کہ میں بڑا. حضور نے فرمایا الکبریاء ردائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے، اپنی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، یہ میں خدا کی شان ہے، میں بڑا ہوں. یہ اپنے آپ کو بڑا کہنے کا حق بھی فقط میں اللہ کو ہے. جو بندہ ہو کے کہے کہ میں بڑا ہوں، میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں، کیونکہ بڑا فقط اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور فقط اسے ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کہے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کہیں، ہم تکبر کریں، ہم غرور کریں. کیونکہ یہ جو تکبر ہے، یہ جو غرور ہے، جو کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے.
جو عاجزی کرتا ہے وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ ابلیس شیطان کا قصہ سن رکھا ہے، اس نے تکبر کیا، پھر کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا ہو گیا، اسے فرشتوں سے جنت سے نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، توبہ و استغفار کیا، تو اللہ نے اتنا سر بلند کر دیا کہ زمین پر آدم کو اتارا اور خلافت کا تاج آدم کے سر پہ پہنایا اور دنیا میں اپنا نائب قرار دیا۔ تو لہذا عاجزی انسان کو سر بلند کرتی ہے، تکبر اور غرور انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم آپ ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اپنے دور خلافت میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگوں عاجزی اختیار کرو، ہر معاملے میں عاجزی انکساری اختیار کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، مالدار ہو کے عاجزی اختیار کرو۔ اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے تو عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے بندگی کی توفیق دی۔ آگے آپ نے فرمایا میں تمہیں عاجزی انکساری کی تلقین کیوں کر رہا ہوں؟ آگے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم۔ فرمایا جو عاجزی کرتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو سر بلند کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ پاک لوگوں کی نگاہوں میں اسے بڑا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مالدار ہو کے، صاحب علم ہو کے، عابد زاہد ہو کے کہے کہ میں تو عاجز بندہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو حقیر فقیر بندہ، یہ اپنے آپ کو چھوٹا اور کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل وعلا دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام اور رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ آگے اس کا مخالف پہلو بارہ سورۃ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، لیکن جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام و رتبہ گھٹ جاتا ہے۔ آگے فرمایا حتی لہو اہون علیہ من کلب او خنزیر، یہ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں مکمل طور پہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے نفرت کدورت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ کتوں اور خنزیروں سے بھی بڑھ کر اس متکبر کو سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے جو متکبر تکبر کرنے والا جس کا سامنا کرتا ہے، اسی طرح تکبر کرنے والے کو آخرت میں بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ آقا تو جہاں کا فرمان سنی، آپ نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان۔ آپ نے فرمایا جو تکبر کرنے والے ہیں وہ قیامت کے میدان میں اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شکل صورت تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن ان کی جسامت چیونٹیوں جیسی ہوگی، کیونکہ یہ تکبر کرنے والے دنیا میں اپنے علاوہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن اسی جرم کی پاداش میں یہ متکبر چیونٹیوں کی جسامت میں اٹھائے جائیں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ہر طرف سے لوگوں کے پاؤں کے نیچے کی آ کے کچلے جا رہے ہوں گے، پھر بعد میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو لہذا تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ تکبر کی کئی صورتیں، انسان کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقط مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، وہ تکبر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تکبر ایک بندہ زیادہ حسین ہے تو اسے اپنے حسن پہ تکبر ہوتا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ حسن و جمال یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری کی مار ہے۔ ایک حسین جمیل آدمی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کا سارا وہ حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے حسب نسب، اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، کوئی چودھری ہو، لینڈ لارڈ ہو، وہ اپنے علاوہ باقیوں کو کمی کمی سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا لوگ، یہ تو کمی لوگ ہیں۔ یہ خاندان کا، یہ برادری کا تکبر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بڑا منصب اور عہدہ مل جائے تو وہ اپنے بڑے منصب اور عہدے پر بھی فخر کرتے ہیں، چھوٹا آدمی کسی بڑے
وہ وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، کوئی بڑا آفیسر بن گیا، اب اسے اپنے اس منصب پہ مان اور فخر ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو سیدنا فاروق اعظم کی عاجزی دیکھنی چاہیے. سیدنا فاروق اعظم آپ خلیفۃ المسلمین تھے. یہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں، اس وقت یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو مسلمانوں نے وہاں جا کے اس کا محاصرہ کیا، اس کو گھیر لیا، اور کئی مہینے گزر گئے. فوجوں کو، اسلامی لشکر کو فتح یابی نصیب نہیں ہو رہی تھی. تو عیسائیوں نے جو وہاں کے مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے انہیں بلایا، کہا کہ جو تمہارا فاتح ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے. آپ اپنے خلیفہ کو بلاؤ، اگر وہ ان نشانیوں پہ پورا اترتا ہوگا تو ہم بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس کے دروازے کھول دیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا، حضرت آپ آئیے. سیدنا فاروق اعظم شہر مدینہ سے چلے، خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع میل پہ حکومت کرنے والا فاروق، وہ چلا کس انداز میں چلا. آپ کے پاس ایک اٹھنی ہے اور ایک خادم ہے. آپ نے اپنے خادم کے ساتھ، غلام کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا، سفر مقرر کیا کہ اتنا سفر تو سواری پہ سوار ہوگا اور میں لگام پکڑوں گا، اور اتنا سفر میں سواری پہ سواری کروں گا اور تو آگے چل لگام پکڑ کے چلے گا. تو کئی دن چونکہ آپ مدینے سے چلے اور بیت المقدس یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، کئی دن میں آپ نے انداز میں یہ طے کیا، کبھی آپ سواری پہ، کبھی آپ لگام پکڑتے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت اونٹنی پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور لگام پکڑنے کی باری سیدنا فاروق اعظم کی تھی. تو جب عیسائیوں نے، بیت المقدس کے باسیوں نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ اس حال میں آ رہا ہے کہ وہ سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور خادم اور نوکر وہ سواری پہ سوار ہیں، تو بیت المقدس کے انہوں نے دروازے کھول دیے، نعرہ لگایا، کہا جا فاتحنا، ہمارا فاتح آ گیا. عیسائیوں نے سیدنا فاروق اعظم کی سادگی، عاجزی دیکھ کے بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا. اگر آج ہمارے یہ بڑے حکمران، ہمارے عمراء، ہمارے یہ جو ہمارے سب کچھ ہیں، وہ سادگی، عاجزی اختیار کر لیں، جیسے عیسائی سادگی دیکھ کے اسلام کے قدموں میں آ گئے تھے، یہودی، ہندو، وہ بھی مسلمانوں کی سادگی، عاجزی دیکھ کے قدموں میں جھک سکتے ہیں. تو لہذا اللہ کو بڑا عہدہ دے تو عاجزی، سادگی کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہمارے جیسے لوگ تو لفظ پڑھ لیتے ہیں تو انہیں اپنے علم کا مان اور گمان ہونے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے، ہم بڑے عالم، ہم باقی لوگوں کو ان پڑھ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو سیدھی نماز ہی نہیں آتی، پڑھے لکھے تو ہم ہیں. یہ جو علم کا تکبر ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح عبادت کا تکبر ہے. عبادت کا تکبر کیا ہے؟ ایک بندہ تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو باقیوں کو تو وہ سمجھتا ہے یہ تو دوزخی ہیں، یہ تو مسجد کے قریب ہی نہیں جاتے. تو یہ جو عبادت کر کے تکبر کرنا ہے، اس سے بہتر تھا کہ عبادت ہی نہ کرتا. یہ جو نفل عبادت کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے والی ایک وبال کما رہا ہے. اگر دیکھنا ہے کہ علم کا تکبر، عبادت کا تکبر یہ کیا وبال ہے، اس کا کیا انجام ہے، تو آپ شیطان مردود کا واقعہ سنیے. قرآن مجید میں آپ نے سنا ہے شیطان اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، پھر عبادت کی وجہ سے اس نے ترقی کی اور آسمانوں پر فرشتوں کی اسے میت اور سنت نصیب ہوئی. عبادت اس نے اتنی کی اور ادھر علم میں وہ اتنا آگے کہ شیطان کو معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا. لیکن مار کہاں سے پڑی؟ تکبر کی وجہ سے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ساروں نے سجدہ کیا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو آگے سے شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مولا میں آدم کو سجدہ کروں، آدم کو تو نے پیدا کیے، یہ ہفتہ 7 دن ہوئے، 1 دن ہوا، اتنا تھوڑا عرصہ ہوا آدم کو پیدا کیے. آدم نے اتنی زیادہ کوئی عبادت ہی نہیں کی، آدم کے پاس تو کوئی زیادہ علم بھی نہیں ہے،
میں ہزاروں سال عبادت کرنے والا عزازیل میں آدم کو سجدہ کروں، فرشتوں کا استاد ابلیس عزازیل میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو جب شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا دف ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ تو لہذا بس آخری بات کہ اگر اللہ علم دے، اللہ عبادت کی توفیق دے تو غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دی۔ اگر مال و دولت ملے تو مال و دولت یہ ڈھلتا سایہ ہے۔ آج صبح کا بندہ جو مالدار ہو اور اربپتی ہو، شام کو کوئی ایسا چکر بنے کہ وہ شام کو دونوں ہاتھوں خالی ہوتا ہے۔ تو لہذا غرور سے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ وہ ہمارے اردو کی شاعر ہے پیر تکبیر، اس نے کہا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اسی پہ پھر یہی شور ہے پھر لوہا گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا یہاں ہر سفری کا۔ اور ایک اور مقام ایک شاعر کہتا ہے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے عطا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، کہ جہاں پہلے آبادی تھی آج وہاں ویرانی برستی ہے۔ اور آگے کہا ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مقیم ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی جہاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، تجھے یہی دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اس نے ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ تو یہ ایک قرآن کا، حدیث کا ایک حکم میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر کبھی ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ باری لا جو میں نے تکبر کیا، علم پہ تکبر کیا، عبادت پہ تکبر کیا، خاندان پہ تکبر کیا، مجھے معافی عطا فرما۔ دعا ہے اللہ جل وعلا